بند کرنے کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ کتنے ایڈکٹ ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ایڈکٹ ہیں تو پھر تو آپ کو بند کرنا چاہیے جلدی. لیکن بہت زیادہ ایڈکٹ نہیں ہے تو اس کو کچھ منیمائز کر سکتے ہیں. منیمائز کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مثلا پہلے مرحلے پر آپ نوٹیفیکیشن آف کر دیں. یہ جو بار بار نوٹیفیکیشن آتا ہے اور بار بار آپ موبائل آن کر کے دیکھتے ہیں اس کو, تو نوٹیفیکیشن آف کر دیں, کیونکہ جب آپ اپلیکیشن وہ چلائیں گے تو اس وقت دیکھ لیجیے گا. جلدی کیا ہے کہ فوراً نوٹیفیکیشن آیا فوراً دیکھ لیں. اور اس سے زیادہ کرنا ہے تو موبائل پہ اپلیکیشن ڈیلیٹ کر دیں, ان انسٹال کر دیں. اگر موبائل پہ آپ ان انسٹال کر دیں اور اس کو اسی اپلیکیشن کو مثلا فیس بک کو آپ لیپ ٹاپ پہ چلائیں یا ڈیسک ٹاپ پہ چلائیں تو اس میں ذرا زحمت زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں پھر انسان کم کھولتا ہے. پھر اس کو موبائل تو بہت ایزی ایکسیس ہے, فوراً کھول لیتا ہے. اور پھر اور زیادہ ہے تو پھر آپ بالکل ہی فاسٹنگ کر لیں, ان انسٹال کر لیں, باہر آ جائیں. لیکن اس کے جو اپنے فائدے ہیں پھر اس سے بھی آپ محروم رہ جائیں گے. فائدے بھی بہرحال کچھ نہ کچھ ہیں تو صحیح اس کے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک اعداد و شمار کے مطابق دن میں ہم کم از کم 50 ٹائمز اپنے موبائل کو ان لاک کرتے ہیں. 50 ٹائمز, اور 6000 ٹائمز اس کو ٹچ کرتے ہیں. اور ایوریج جو اسکرین ٹائم ہے آج کے نوجوانوں کا وہ 6 to 7 hours ہے. 6 سے 7 نہیں بلکہ 6 سے 8 گھنٹے. یعنی دن کا 1/3 جو ہے وہ اسکرین ٹائم میں گزر جاتا ہے. اور رات دیر تک جاگنا اور پھر اس کے بعد صبح دیر سے اٹھنا, تو ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز keeps a man as well as women healthy, wealthy and wise. But some are wise and some are otherwise. تو اب اس گفتگو کا جو دوسرا پہلو ہے اس کا دینی اور اخلاقی پہلو بھی ہے, تو اس کے لیے میری گزارش کروں گا قبلہ مولانا علی مرتضیٰ ادھری صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں اور پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر کسی تمہید کے ہمارے پاس 15 سے 20 منٹ دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے عرائض پیش کریں, اور وہ ہم پوری تیزی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جس کے خلاف ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کو پھیلانے کے لیے بھی ہم اسی کو استعمال کریں گے. یہ سارا جو کچھ جائے گا وہ اسی سوشل میڈیا سے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ فاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ یہ پروگرام گیا اس کا مطلب ہے کوئی لائٹ سی فاسٹنگ کر لیتے ہیں. مثلا کوئی ایک کام کر سکتے ہیں, اب اپنے ایپس کے اندر گریڈنگ کر لیں. کون سا ایپ ہے جو آپ کا سب سے زیادہ فضول وقت ضائع کرتا ہے, یعنی اس کا کام فضول ہے, آپ کا وقت ضائع ہو گیا. صحیح, آپ کی کچھ ایپس آپ کا وقت لیتے ہیں, بہت فضول نہیں ہوتا. کچھ ایپس آپ کا وقت لیتے ہیں بالکل فضول. کچھ ایپس آپ کا وقت لیتے ہیں انتہائی کارآمد. سب سے پہلا کام یہ کریں, ایپس کے اندر گریڈنگ کر لیں کہ یہ ایپ بالکل فضول ہے, اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, یہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہمت ہے تو ڈیلیٹ کر دیں, نہیں ہے ہمت تو پھر اپنے اوپر کنٹرول رکھیں کہ اس ایپ کے اوپر اتنی دیر سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا. صحیح ہے. جیسے آپ دیکھیں کنٹرول باہر گیا, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, وہ یہ کہ بھائی اب آپ کی انگلی صرف کلک کر رہی ہے وداؤٹ انٹینشن, اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہو گیا, اس کا مطلب ہے معاملہ جا چکا ہے. یعنی ایک دفعہ آتا ہے, ایک دفعہ ٹائم آئے گا جب آپ یہ احساس کریں گے کہ اب میں کچھ گین نہیں کر رہا ہوں, صرف آگے جا رہی ہے بات. تو آپ اس سوار کی طرح ہیں جو بہت تیز گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ گھوڑا بھاگ رہا ہے اور اس سے کوئی پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو, تو کہتا ہے مجھے خود بھی نہیں معلوم. تو اگر ایپ آپ کو چلا رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے, آپ فون رک جائیے. اس بات کو اس طرح سے بھی دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں اگر میں آپ کی جیب سے 1000 روپے نکالوں آپ تل ملا جائیں گے کہ میں نے کیوں نکال لی. جو آپ کی زندگی سے روزانہ 2-3 گھنٹے نکال رہا ہے, یہ 1000 روپے سے کہیں زیادہ نکال رہا ہے. صحیح ہے, آپ کیوں نہیں تل ملا رہے اس کے اوپر. تو آپ کو اس بات کو نوٹ کرنا ہوگا. بس ایک کام کر سکتے ہیں آپ, فوراً اپنے ایپس کے اندر گریڈنگ کر لیجئے
کہ آپ کس ایپ کو رکھیں گے کس کو نہیں رکھیں گے. میں خود باتیں نوٹ کر کے آیا ہوں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجهم. ایک بات یہ ہے کہ جو کچھ آج کل سوشل میڈیا کے اندر ہو رہا ہے تقریباً ان پرنسپل یہی کچھ ریٹن میڈیا میں بھی ہوتا تھا. اب اس کی جو رینج ہے وہ بڑھ گئی ہے. مثال ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ہیڈنگز دیکھیے گا کچھ اور ہوگا, کانٹینٹس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے کچھ اور ہوگا. یہ میں تقریباً کہہ سکتا ہوں تقریباً 35 سال 40 سال سے میں بی بی سی کا یا لسنر ریڈیو پر یا ویور ٹی وی پر یا ریڈر انٹرنیٹ کے اوپر ہوں. 30-40 سال تو کم سے کم ہو گئے مجھے, صحیح ہے. اور اس دوران میں نے کتنی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہیڈنگ کچھ ہوتی ہے, خبر کی آخری لائن میں ریالٹی ہوتی ہے. اور کنفرم جانتے ہیں ہم لوگ کہ بی بی سی کی ہیڈنگ کو آخر تک پڑھنے والے, نیوز آئٹم کو آخر تک پڑھنے والے 10% بھی نہیں ہوتے, not even 10%. تو وہ ہیڈنگ پڑھیں گے, زیادہ سے زیادہ تیر ماریں گے, پہلا یا دوسرا پیراگراف پڑھیں گے, آخر تک نہیں آئیں گے. اور یہ ہوگا, اور یہ ہو رہا ہے. میں نے خود اپنے 30-35 سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے, کاؤنٹ ایسے میں کہہ نہیں سکتا. تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا. مثلا سے تھوڑا سا ایک لائٹ موڈ کی طرف, مجھے بچپن کا یاد ہے ایک پروگرام الف نون آتا تھا, تو کامیڈی شو تھا. تو اس کامیڈی شو کے اندر وہ الف اس کو ایک خبر سناتے ہیں, نون کو جو ذرا بلکی سا ہے, تو اس کو خبر سناتا ہے, کہتا ہے یہ خبر آئی ہے. تو وہ نون ہنستا ہے, کہتا ہے یہ خبر کہاں سے ملی؟ کہنے لگا میں نے اخبار میں پڑھی ہے. کہنے لگا میں خود اخبار میں کام کرتا تھا, ایک دفعہ جگہ کم پڑ گئی تھی تو میں نے 8 پاؤں کی بکری خود بنائی تھی. آج کی بات نہیں ہے, یہ میرے بچپنے کی بات ہے, قدیم زمانے سے یہ چل رہا ہے. تو یہ سب ہوتا تھا پہلے بھی, لیکن پہلے ایک طریقہ کار تھا, رینج تھوڑی سی کم تھی, اب رینج بہت زیادہ ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ ویری کوئک, آپ کو ریزلٹ ملنے میں دیر نہیں لگے گی, بہت تیز ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے کہ آپ کی پوسٹ کو اس نے ری پوسٹ فوراً کرنا ہے تاکہ آپ اس کا ریاکشن فوراً دیکھ پائیں گے. تو یہ چیزیں بہت دفعہ پہلے بھی ہو رہی تھیں. یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے بہت تیزی سے ہو رہا ہے, لیکن یہ پہلے بھی ہو رہا تھا, لیکن اس کی لیول کم تھے, امپیکٹ بھی کم تھا. اب امپیکٹ بہت زیادہ ہے. یہ جو آپ نے میں ڈیٹیلز میں نہ جاؤں, ٹائم بہت ہی کم ہے. 3 اسفیئرز کے اندر ہمیں سوشل میڈیا کا ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کا امپیکٹ دیکھنا ہوگا. ایک تو ہمارا سوشل لائف, جو ہماری معاشرتی زندگی ہے, ہمارا خاندان ہے, ہماری سوسائٹی ہے, اس میں ہمارا انٹریکشن کیسا ہے. اس کا ایک میجر پارٹ ہے پولیٹیکل لائف, ہماری جو سیاسی زندگی ہے اس کے اوپر اس کا اثر کیا ہے. اور اس کا ایک پارٹ ہے ہماری ریلیجیس لائف, ہماری جو مذہبی زندگی ہے اس کے اوپر اس کا اثر کیا ہے. تو یہ سوشل میڈیا ایکچولی تینوں کے اوپر بری طریقے سے اثر ڈالتا ہے, یا بری طریقے سے بہت طاقت کے ساتھ اثر ڈالتا ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو. آپ نے شاید سنا ہوگا عرب اسپرنگ کا نام, جو چند سال پہلے عربوں کے اندر تحریکیں چلی تھیں, اور وہ تحریکیں بہرحال کہاں پہنچی اللہ جانتا ہے. ان عرب اسپرنگ کے اندر موب ایک دم سے گیدر ہوتے تھے ایک چوراہے کے اوپر, اور ایک دم سے کوئی کام ہو جاتا تھا. یہ ایران میں بھی بہت ہوتا تھا, اور یہ سارا کا سارا سوشل میڈیا پہ ہوتا تھا. ایک فلیش موب آتا تھا, مثلا 25 منٹ پہلے ایک خبر آئے گی کہ فلاں چوراہے کے اوپر سب پہنچ جائیں, فلاں چوراہے کے اوپر پہنچے, وہاں پہلے سے لوگ تیار بیٹھے ہیں جنہوں نے ودن منٹس گاڑی کو جلانا ہے, گاڑی کو جلا کے ادھر پھینکنا ہے, ڈسٹ بن کو وہاں پھینکنا ہے, چاروں طرف کا ٹریفک بلاک ہو جائے گا, نعرے لگائیں گے, 25 منٹ کے اندر اندر لوگ بھاگ جائیں گے. کوئی دنیا کی پولیس اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. یہ اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہے. تو ویری کوئک, آپ اس کو اس سے پہلے کہ سمجھ پائیں, اور یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کام کرنا چاہیں تو اب اس طریقے سے فلیش موب میں کام کر سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کچھ ہی عرصے کے اندر ہمارے پاس ایپس جنرلی آ جائیں گے, پہلے بھی ہیں, موجود ہیں, میں خود بھی جانتا ہوں, جس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا انٹرنیٹ خود ہی بناتے ہیں. یعنی مثلا ایک آدمی اس گھر میں ہے, اس کے دوسرے گھر کے اندر, تیسرے گھر کے اندر وہ کنیکٹیوٹی ہوتی چلی جائے گی, اور پورا نیٹ ورک کریٹ ہو جائے گا, جبکہ انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ایران میں بھی استعمال ہوا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جس ایٹم بم کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں کہیں پہ بھی پھینک سکتا ہے, اچھا بھی برا بھی.
تو یہ تینوں طرح سے ہمارے اوپر اثر ڈالے گا. اب اس میں یہ تھا کہ جیسے ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اٹس این انڈسٹری. یہ ملٹی بلین ڈالر, اب تو بلکہ میں شاید ملٹی بلین ڈالر بھی نہ کہوں, شاید فیو ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے یہ, جس کے اوپر کمائی ہے, بے تحاشا کمائی ہے. ابھی آپ صرف یہ دیکھ لیجیے کہ واٹس ایپ کتنے کا بکا ہے, یا مثال کے طور پر ابھی جو ایلون مسک نے خرید لیا تھا, وہ کون سا خرید لیا تھا, ٹویٹر جو خریدا تھا, وہ کتنے میں خریدا اس نے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹریلین ڈالر انڈسٹریز بن رہی ہیں اوور آل. تو آپ ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں, بالکل جیسے میں مثال میں کہتا ہوں, اپنے بچپنے میں کلاس 8 کے قریب تھا شاید جب میں, تو وہ ایک انوکھی ایک ریسلر تھا, جاپنیز ریسلر, وہ بہت مشہور ہو گیا تھا, اینتھونیو انوکھی. تو وہ بالکل ایسے جیسے بہت بڑے پروفیشنل ریسلر کے سامنے 10 سال کے بچے کو کھڑا کرتے ہیں کہ بیٹا مقابلہ کرنا ذرا اس کا. آپ کو جو پوسٹ بھیج رہے ہیں وہ بعض اوقات پوسٹ پی ایچ ڈیز کی سپرویژن میں ٹیمز بیٹھی ہیں جنہوں نے پوسٹ بنائی ہیں, اور آپ اور میں بیچارے سادہ لوگ وہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں, اور یہ ریزسٹ کریں گے کہ اس میں سے دیکھیں صحیح کون سی ہے غلط کون سی ہے. اس کی ٹیمپٹیشن اتنی ہائی ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے یہ بیریئرز اپنے اندر نہیں بنائے ہوئے, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, سادہ سی باتیں ہیں. سادہ سی بات کیا ہے, آپ معذرت کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کے واقعاً آپ سوسائٹی میں سیکسول ٹیمپٹیشن کے اگینسٹ بیریئر کیسے بناتے ہیں؟ اس کے خلاف کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ کا تقویٰ کیوں نہیں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر؟ جب آپ سوسائٹی میں تمام تر گند کے سامنے الحمدللہ رب العالمین ہماری خواتین حجاب کے ذریعے سے, ہمارے مرد آنکھوں کو کنٹرول کر کے بیریئر اپنا بنا سکتے ہیں, اس کے خلاف بیریئر ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ شاید ہمیں یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ مثلاً اگر خدا نہ کرے جنسی معاملات کے اندر میں نے غلطی کی تو جہنم ہے, تو اس میں سمجھ رہا ہوں شاید جہنم ہے ہی نہیں. اس میں جہنم کیوں نہیں ہوگی؟ جب آپ قرآن خلق کر رہے ہوں گے, نعوذ باللہ تعالی, حرام کو حلال کر رہے ہوں گے, مظلوم کو ظالم بنا رہے ہوں گے, اس میں جہنم کیوں نہیں ہوگی؟ تو آپ 100% سمجھ لیجئے کہ جس طرح خدا نہ کرے کوئی اور گناہ کرنے میں جہنم ہو سکتی ہے, اس میں کیوں نہیں ہے؟ اس میں بھی ہے. تو اگر وہاں پہ جہنم کا آپ کو خوف آتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کی انویٹیشن کے اندر آئی کہ بھائی جب کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو تم سوچ لو, سمجھ لو کہ سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے. ظاہر سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے. میں گارنٹی سے آپ کو عرض کروں گا, مثلا کتنے گروپس ہیں وہ اللہ جانتا ہے, ڈیلی میرے پاس کتنے میسیجز آتے ہیں مثلا واٹس ایپ کے اوپر خدا جانتا ہے. مجھے یاد نہیں آتا میں نے کبھی بھی کوئی میسج چند لوگوں سے زیادہ کسی کو بھیجا ہو. کبھی یہ کام نہیں کروں گا. میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ میں یہ کام کروں. بہت مجھے یقین ہوا کہ میسج 100% صحیح ہے, اس کی تاثیر ہے, چند لوگوں کو بھیجوں گا. صرف میں رسک نہیں لوں گا کہ میں اس ڈرامے کا ایک حصہ بنوں. تو بہت احتیاط سے کام کریں, کوئی فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مطمئن رہیے آپ کی جگہ بھیجنے والے بہت بیٹھے ہیں, آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. یہاں پہ بہت بڑا جو مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے, جو ہم سے کھیل رہی ہے وہ تو ایک انڈسٹری ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم اپنی خود نمائیوں کے لیے, خود پرستی کے لیے ہم نے اس کو پلیٹ فارم بنا لیا. میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سب سے زیادہ باخبر میں ہوں. یہ خود پرستی کس نے اجازت دی آپ کو؟ کیوں ثابت کرنا؟ یہ ریاکاری نہیں ہے؟ یہ بھی تو ریاکاری ہے. یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو گناہ ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے جو کچھ بول رہا ہوں اس کا ہدف یہ ہو کہ میں نے اپنی شخصیت کو ثابت کرنا ہے آپ کے سامنے, یہ گناہ نہیں ہے؟ یہی کام میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کروں تو گناہ نہیں ہے؟ پھر وہاں پہ بھی تو گناہ ہے. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ گروپ میں سب سے زیادہ باخبر میں ہوں. اس ریاکاری کو آپ کے لیے کس نے تجویز کیا؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ نہیں ایسے. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا چیپٹر جنت جہنم کے چیپٹر, دین خدا اور عبودیت کے چیپٹر سے نکل کر کوئی چیز آ گئی ہے. آپ اپنے ہر کہے کی ذمہ دار ہیں, آپ اپنے ہر کلک کے ذمہ دار ہیں, آپ اپنے ہر دیکھے کی ذمہ دار ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کو تفریح کی بنیاد بنا لیا, خود نمائی کی بنیاد بنا لیا, اپنی برتری کو ثابت کرنے کی بنیاد بنا لیا. سب آرام ہے, آپ ذمہ داری سے کام کریں. جس طرح آپ چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتے, جس طرح آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی انسان کو غلط پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے, یہاں آپ کیسے بیچ رہے ہیں؟
کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ تو پہلی بات تو ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں. اچھا میں ابھی الحمدللہ کہتے کہتے رک گیا. بدقسمتی سے اس میں علماء، دانشور، عام، جاہل، کاروباری سب برابر ہو رہے ہیں. کیا؟ گروپ میں سب سے زیادہ میسج میرے جاتے ہیں. کیا فضیلت ہے یہ؟ کس نے کہا یہ فضیلت ہے؟ اس کو خود نمائی اور ریاکاری کہتے ہیں. یہ حرام ہے. آپ نے اگر کرنا تھا تو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا تھا؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی کوئی ایک مفید میسج لے لو جس کا زندگی پر آپ کے کوئی اچھا اثر پڑا ہو، وہ چند لوگوں کو بتاؤ، بس اس سے زیادہ مت کرو. تو آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ طے کر لیں کہ میں نے ایک دن میں 3 سے زیادہ مثلا میسج بھیجنے ہی نہیں ہے. میں آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں شاید ہفتوں گزر جاتے ہیں میں کوئی میسج نہیں بھیجتا. ہفتوں گزر جاتے ہیں. اب کوئی یہ کہ میرے پاس میسج نہیں آتے ہوں گے، یا میرے پاس آیتیں نہیں ہیں بھیجنے کے لیے، آیتیں روایتیں نہیں ہیں بھیجنے کے لیے. بہت ہیں، کیوں بھیجوں؟ عقل مندی سے کام کروں. کیوں بلا جب میں بار بار لوگوں کو تنگ کروں. کسی نے مجھے ایک دفعہ، جس زمانے میں ایس ایم ایس کا ماڈل تھا، وہ ایک ایس ایم ایس کیا. اس زمانے میں کراچی میں بم دھماکے ہو رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مولانا، وہ اس نے لکھا میں ایس ایم ایس کیا. وہ بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ میرے پاس بھی آ جائے گا. تو اس نے بھیجا کہ اگر آپ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو بم دھماکے کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ بھائی آیتوں کے یہ اثرات تو انبیاء بتاتے ہیں، ائمہ بتاتے ہیں. تم نے کس نبی کس امام سے بم دھماکے کا سنا؟ اس زمانے میں تو بم دھماکے ہوتے بھی نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ میں ابھی آپ کو 15 منٹ میں بتاتا ہوں. پھر بیچارے نے کتنا ٹائم لگایا ہوگا ادھر ادھر. آخر میں کہا وہاں فیک تھا جس نے بھیجا. میں نے اس کو بار بار پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہاں سے نکالا، اسے کچھ نہیں پتا. یہ بہت کامن چیزیں ہیں یہ. اور یہ تو ایس ایم ایس کے زمانے کی بات ہے، تو سوشل میڈیا کے زمانے کی بات بھی نہیں ہے. تو آپ کو اور مجھے بہت احتیاط کرنی پڑے گی. ایک بات تو یہ کہ آپ اس کو اپنا پلیٹ فارم نہ بنائیں خود نمائی کا. دوسری بات، آپ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں یا طنز کرنا چاہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ثابت ہے. میں ٹیچر رہا ہوں، 10-11 سال میں نے ٹیچنگ کی ہے. 6 کلاس سے لے کر ماسٹرز تک کو پڑھایا. پروفیسر صاحب موجود ہیں، پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ہم سب کو ایک بات معلوم ہے، بچے کو بھی بار بار طنز کرو گے نا، بچہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوگا. میں نے اپنے موبائل میں لوگوں کے نمبر پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے جو سوائے طنز کرنے کے کوئی میسج نہیں بھیجتے. سوائے طنز کرنے کے. ان کا کام کیا ہے؟ نا امید کرنا. ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے آپ سے بیزار کرنا اور اپنی نظروں میں گرا دینا. تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ پوسٹ کرے گا، یہ دیکھو کافر کا بنایا ہوا پل اتنے عرصے سے کھڑا ہے، مسلمان کی بنائی بھی سڑک بہہ گئی. یہ کیوں نہیں کہہ رہا کرب کی بنائی بھی سڑک بہہ گئی؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ مجھے پتہ نہیں کتنے کافروں کے کارنامے معلوم ہے جو کرپشن کے ایسی انتہا پر ہیں جس کی کوئی دنیا کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑا کارپوریٹ کرپشن ہوا اب تک جو ثابت ہوا وہ اینرون کا تھا. اس میں کون سا مسلمان تھا؟ سب ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ. وہ پتہ نہیں کون کون سی آڈیٹنگ فرمز کے پڑھے ہوئے اور ان کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ کرپشن کیا تھا، اینرون کا کرپشن. اور اس کے بعد اینرون جیسے پتہ نہیں کتنے آ گئے. سب پڑھے لکھے لوگوں کی کیے ہوئے، کافروں کی کیے ہوئے. ہم مسلمان بھی کرتے ہیں. اس میں کون سا مسلمان اور کافر کا معاملہ ہے؟ لیکن پوسٹ ایسے لائیں گے جس میں مذہب کی توہین ہوگی، تذلیل ہوگی. ابھی یہ جو فلوٹیلا کا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں ایک پوسٹ چل رہی ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کیسا وہ بندہ شپ پہ تھا بھی یا نہیں تھا. سوائے طنز کرنے کے، لوگوں کی تحقیر کرنے کے لیے، لوگوں کو نا امید کرنے کے لیے کوئی میسج نہیں تھا اس کے اندر. اس سے قوم بنے گی؟ ایک بم دھماکہ ہوتا تھا، ایک میسج خوب چلتا تھا، اپنی باری کا انتظار کرو. اچھا عقل مند یہ تو بتاؤ اب کروں کیا؟ یہ نہیں بتائے گا، یہ کہے گا طنز کرے گا، طنز کر کر کے مار دے گا. ایک تو آپ ویسے ہی غم میں بیٹھے ہیں کہ 4 بندے ہمارے شہید ہو گئے، اوپر سے یہ طنز کر کر کے زندگی برباد کر دے گا تاکہ آپ کچھ نہ کر سکیں. پوائنٹ آؤٹ کریں فوراً ایسے بندے کو، جو گروپ ایڈمن ہے فوراً اس کو نکال دے. اور میں نے خود پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہاں ایسے بیٹھے ہوئے. ایک آدمی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، میرے پاس نمبر ہے، وہ سارے علماء کو ذلیل کرتا ہے اور اینڈ میں کیا کرتا ہے؟ اپنی چیمپئن شپ بناتا ہے، اپنی لیڈرشپ. سب لیڈرز کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ میں لیڈر ہوں. تو تم یہ کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ ہے کامن چل رہا ہے سب. بس یہ طنز کرنا، نا امیدی پھیلانا، بیکار ثابت کرنا. اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ وہ ایک تصویر لگائے گا کہ انڈیا والے جو ہے نا وہ تو چاند پہ پہنچ گئے، پاکستان میں تو بچے بیچارے سڑکوں پہ کچرا اٹھا رہے ہیں. اچھا انڈیا میں کوئی سڑکوں پہ کچرا نہیں اٹھا رہا کیا؟
اٹھا رہا ہے. تو یہ مقابلہ کیا مقابلہ ہے؟ احمقانہ مقابلہ. لیکن کریں گے. اچھا اب پاکستان میں کوئی پازیٹو کام نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کام اس کی ضرورت کیا ہے؟ ذلیل کرنا ہے نا، تحقیر کرنی ہے. تحقیر کرنے کے لیے ایک پازیٹو ایک یہاں سے نکالو ایک وہاں سے نکالو، تحقیر کر لو. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کو میں ابھی مثلا 30-35 ملکوں میں جا چکا ہوں، میں اس کو تحقیر نہ کر سکوں اس کی اپنی گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر. لیکن کیا یہ سچ ہے؟ یہ صحیح ہے؟ کسی دنیا کے ایئرپورٹ سے نکلتا ہوں تو بعض اوقات ایئرپورٹ کی تصویریں کھینچتا ہوں ویسٹرن ورلڈ کی، کہ میں پاکستانیوں کو دکھا سکوں جن کے اوپر تم مر رہے ہو نا، ان کی ریالٹی یہ ہے. اگر میں فرانس کے ریلوے اسٹیشن کے اندر کی تصویریں آپ کو دکھا دوں، آپ کو لگے گا نہیں یہ کیا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہوگا. فرانس میں پازیٹو چیزیں بھی بہت پڑی ہیں، صرف نیگیٹو تھوڑی ہیں. لیکن یہ کرنے والا یہ کرے گا. آپ ہوشیار ہیں. میں تو کہتا ہوں گروپ ایڈمن فون ایسے بندوں کو نکالے جو اپنے ہی ممبر کو ذلیل کرنے کے اوپر تلا بیٹھا ہے، اپنے ہی دین کو خراب کرنے پہ تلا بیٹھا ہے. اچھا اب ایک آدمی کیا کرے گا؟ وہ پہلے خوار کرے گا، کوئی پروگرام نہیں دے گا، اس نے غلط کیا اس نے غلط کیا اس نے غلط کیا. اس سے پوچھو بھائی تمہارے پاس کوئی پروگرام ہے کیا؟ نہیں پروگرام تو میرے پاس بھی نہیں ہے. تو پھر بولنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ اچھا اب اگر پروگرام دے گا نا، وہ پروگرام یہ دے گا. ایک بندے کو میں نے مثلا کہیں پہ بات ہوئی، اس نے کہا پروگرام ہے میرے پاس، پورے پاکستان کی ہم تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں. وہ پروگرام کیا ہے؟ وہ پروگرام بالکل ویسا تھا جیسے ہمارے چیف جسٹس نے ڈیم بنانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے. یہ ہمیں پتا ہے پیسہ کہاں گیا، لیکن یہ پہلے دن سے پتا تھا کہ بھائی ایسے ڈیم نہیں بن پائے گا جس طرح سے آپ کر. ان کو بھی پتا تھا، چیف جسٹس صاحب کو بھی پتا تھا. بعد میں انہوں نے خود بھی کہا کہ ہمیں پتا تھا اس سے ڈیم نہیں بنے گا، لیکن بہرحال ہم چاہتے لوگوں کی توجہ دلائیں. چلو ٹھیک ہے ہو گیا. یہ اس سے ملک تبدیل ہوں گے. اگر ہر روز ہر پاکستانی 1 روپیہ نکالے، اچھا پھر کہاں دے؟ وہ بھائی کو دے دے جس نے آج تک 22 روپے بھی نہیں سنبھالے ہوں گے. اس کو 22 کروڑ روپے دے پھر ہر روز. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں کی باتیں؟ یہ کوئی پروگرام ہے؟ یہ کوئی پریکٹس ہے؟ تو جو کوئی بول رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ عقل مند انسان کوئی راستہ بتا رہے تو کوئی ڈھنگ کی چیز بتاؤ. یہ تو ابھی پہلے سٹیپ میں فیل ہو رہی ہے. ایک بندہ خدا بہت اچھا خوش نیت اچھی نیت کا آدمی میرے پاس آیا، کہنے کا مولانا خومس میں بہت پرابلمز ہیں، خومس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہونے کی ضرورت ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کہنے کا میں آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن بنا کے لاتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے، اس زمانے پریزنٹیشن نئی چیز ہوتی تھی. بہت اچھا آدمی ہے، ابھی بھی کبھی ملتا ہوں میں تعریف کرتا ہوں. وہ پریزنٹیشن بنا کے لایا. پہلی سلائیڈ پہ لکھا تھا اب تک مراجع تقلید نے جتنے خمس کی اجازت دی ہیں سب کو کینسل کر دو. میں نے کہا تم کرواؤ گے؟ میں کرواؤں گا. کیا پاگل پنے کی بات ہے؟ کیوں کینسل کر دے؟ نہیں ہم بتائیں گے کس کو. تو میں نے کہا وہ تمہارے بتائے ہوئے پہ دے، اور اپنی نالج کی بیس پہ جس نے بندے کو 30 سال پرکھا ہوا اس کو نہ دے. کہاں کی بات ہے؟ یہ پروگرام ہے. بلا وجہ کی خلائی آوازیں اٹھانا نکالنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. زمین پہ آؤ، زمین پہ آؤ، گراؤنڈ ریالٹی میں رہو. کوئی بات کرنی ہے ڈھنگ کی بات کرو جس کو کچھ سمجھ میں بھی آئے. میں نے عرض کیا دین کی کمزوری کا اس بات کرنا، ہر چیز میں دین کسی طریقے سے ثابت کر دو دین غلط ہے. اچھا دین غلط ہے، چلو ٹھیک ہے، بے دین صحیح ہو جائے گا اس سے؟ نہیں. بے دین کے اثرات کیا ہیں؟ اچھا وہ جناب علی کہے گا یہ دیکھو یہ پاکستان میں یہ خرابی ہے نا، یہ دینداروں نے یہ کیا ہے، مسلمانوں نے یہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب وہ جو دنیا میں اور خرابیاں ہوئی ہیں وہ غیر مسلمانوں نے کی ہیں مسلمانوں نے کی ہیں؟ یہ جو دنیا میں ظالمانہ نظام بنا ہوا ہے اس وقت یہ سارا مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے. عربوں کو سنائیں گے کہ مثلا عرب لیڈروں نے یہ کیا وہ کیا. صحیح ہے کیا، ہم جانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ان کو بٹھایا کس نے؟ پیچھے جا کے کوئی نہیں دیکھتا. اب ہمیں بتائیں گے ہمارے پاس کوئی نوبل نہیں بنا، ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے. کسی کو پتا ہے پیچھے ہوا کیا ہے؟ کوئی جا کے دیکھے گا 400 سال 500 سال پہلے کیا ہوا؟ کون دیکھ رہا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. سادہ سی باتیں ہیں جن کو اگر آپ میں سوچنا شروع کر دیں تو ہمیں صاف نظر آئے گا بھائی جو ہمیں نیریشن دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ قوم 500 سال پہلے تاج محل بنا سکتی تھی، اس میں کوئی انجینئر نہیں تھا، انجینئرنگ کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا وہاں پہ، اور تاج محل بن گیا تھا. یہ مریخ سے آئے تھے لوگ، اس کے انجینئر کہاں سے آئے تھے؟ اب تھے بھی ہندوستانی. جن لوگوں نے وہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں روڈ بنا لی تھی، جی ٹی روڈ، وہ سول انجینئرز نہیں تھے،
ان کو ٹرانسپورٹ جیولوجی کا کچھ نہیں پتا تھا کہ روڈ کیسے بنی تھی, بن گئی تھی. کوئی یونیورسٹی کا نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, کچھ تھا ہی نہیں. آپ ایسے دکھائیں گے کچھ تھا ہی نہیں, جاہل تھے. برطانیہ نے آ کر فلاں یونیورسٹی بنا دی. اچھا اس سے پہلے اگر وہ جاہل وہ کر سکتے تھے اور ہم یونیورسٹیاں بننے کے بعد اپنی روڈ بنانے کے لیے ڈیگو کو بلائیں تو پھر ہم جاہل بہتر تھے, ہم جاہل بہتر تھے پھر. تو یہ سب ڈرامے ہیں جو ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ ظلم ہے, ہمیں اس ظلم میں پیچھے نہیں رہنا ہے, آگے دیکھنا ہے, اپنے آپ کو بنانا ہے. لیکن اپنے آپ کی اپنی تحقیر مت کریں, اپنی تذلیل کو برداشت مت کریں. ایسے کوئی بات نہیں ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت آسان ترکیب, آدھا حق لاؤ آدھا باطل لاؤ, لوگوں کو کھلا دو. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 50 مولانا نے یہ فرمایا, لوگ یہ کریں گے. آدھا حق آدھا باطل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فتنہ. بندہ ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا کہ باطل کتنے پرسنٹ ہے, اس میں ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا. یہ وہ چیلنج ہے. اچھا یہ جو خطبہ میں امام نے فتنے کی ڈیفینیشن دی ہمیں, یہ کب کی ہے؟ 1400 سال پہلے کی. یہ ڈیفینیشن کبھی اخبار پہ امپلیمنٹ ہوگی, کبھی سوشل میڈیا پہ امپلیمنٹ ہوگی, کبھی ٹی وی پہ امپلیمنٹ ہوگی. رولز پرنسپلز آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اندر وہ کنٹرول ہے, وہ ہوشیاری. صرف یہ ہے کہ اتنے بڑے ایکسپرٹس آپ کے سامنے بقول ڈاکٹر صاحب کے الگورتھم ایسا لے کر آئیں گے, آپ پھنس جائیں گے. اب اس الگورتھم کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا جاؤں, میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے نہیں کہہ رہا. اچھا فرض کریں میں گیا یوٹیوب کے اوپر, میں نے اس کے شارٹس دیکھنا شروع کیے, ایک دیکھا, دوسرا دیکھا, تیسرا دیکھا, ایک گند آ گئی, بہت گند. چوتھا, پانچواں, چھٹا, پھر دوبارہ گند, ساتواں, آٹھواں, نواں, پھر دوبارہ گند. اور یہ ہر روز ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہیں اور گند دیکھ رہا ہوں, اس کو پتا ہے میں کہیں اور گند دیکھ رہا ہوں. یہ جو الگورتھم ہے یہ میرے اندر جھانک کر جانتا ہے کہ میں کہیں پر کچھ اور دیکھ رہا ہوں, یہ وہی لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اگر یہ گند لائے, آپ ود ان سیکنڈ اس کو ریجیکٹ کریں, ریجیکٹ کریں, ریجیکٹ کریں, یہ گند بھیجنا بند کر دے گا آپ کے لیے. اگر آپ کہیں اور گند نہیں دیکھ رہے, اگر آپ کہیں اور گند نہیں دیکھ رہے ہو. اچھا یہ سب انٹیگریٹڈ ہے, ہمیں سب کو معلوم ہے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھوں گا, ہم لوگ بعض اوقات مذاق میں کرتے تھے, ہم لوگ بیٹھے میں, ہم نے ایک کوئی بندہ لیا یورپین, اس کا نام 4 دفعہ میں نے دیا, 5 دفعہ میرے بیٹے نے دیا, اگلے دن اس سے ریلیٹڈ ایک خبر آ جائے گی, اس سے ریلیٹڈ کوئی جناب علی ایڈورٹیزمنٹ آ جائے گی. سن رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ سن رہے ہیں. لاکھ وہ لکھتے رہے, ہم نہیں سن رہے, نہیں سن رہے. بھائی کنفرم سن رہے ہیں, کنفرم ہمارے ای میلز کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ بھیجتے ہیں. میں ای میل لکھتا ہوں, کبھی بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب میں پڑھاتا تھا, میں 2007 تک 6 تک پڑھایا تھا, 6-7 تک, اس کے بعد چھوڑ دیا تھا. 6-7 کے زمانے میں ای میل لکھتا تھا او لیولز کے بارے میں, رائٹ ہینڈ کے اوپر فوراً او لیول کے ایڈورٹیزمنٹ آنا شروع ہو جاتے تھے, اور ڈسکلیمر میں لکھا ہوتا تھا کہ ہم ای میل کے کانٹینٹس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ نہیں بھیج رہے. تو ہاؤ از اٹ کوئنسیڈنس اتنا زبردست قسم کا؟ یہ ڈرامہ ہے. یہ میں بات بتاؤں 2006 کی, اب ہم 25 میں ہیں. تو آپ مطمئن رہیے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اسکرین کے اوپر کبھی واٹس ایپ کا بھی کوئی گند دیکھا ہے اور فیو سیکنڈز دیکھا ہے, they have noted. اب جب آپ یوٹیوب کھولیں گے اس سے ریلیونٹ گند آپ کے سامنے آئے گا. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اگر آپ کو بار بار مختلف سوشل میڈیا پہ اپنے لیے گند مل رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں, آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں. ڈھونڈ لیں اس کو, آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں جو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. یا پھر ایک اور چانس ہے, آپ کا بچہ آپ کا فون استعمال کر رہا ہے وہ گند مچا رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس کو ہوشیاری سے دیکھیے, یہ الگورتھم بہت طریقوں سے بنائے گئے, اور سارے ایکسپرٹس نے بنائے, بچوں نے نہیں بنائے ہوئے, بہت مہارت سے بنائے, آپ کی ذہن کو سوچ کے بنائے. فیک نیوز, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, بھائی وہ میں تھوڑا بہت پالیٹکس کے اوپر بولتا ہوں نا, اب ایک نیوز آئے گی, عراق میں امریکن ایمبیسڈر کا نام یہ ہے, لیبنان میں امریکن ایمبیسڈر کا نام یہ ہے, سیریا میں امریکن ایمبیسڈر کا نام, یہ تینوں پچھلی دفعہ جب جمع ہوئے تھے تو یہ ہوا تھا. نہ تاریخ میں کبھی کم وقت جمع ہوئے تھے, نہ اب جمع ہوئے تھے, لیکن دینے والا دے رہا ہے. اب کون بیچارہ جائے گا جا کے دیکھے گا لبنان میں امریکن ایمبیسڈر ہے کون, فلاں جہاز نے موو کیا, فلاں جہاز نے موو کیا, آخری دفعہ جب یہ موو ہوئے تھے تو یہ ہوا تھا. بعد میں پتہ چلے گا بھائی یہ ہر کوارٹرلی روٹین ہے کہ یہ جہاز اس پریکٹس میں موو کرتے ہیں. کہاں کی باتیں, کہاں کی باتیں.
سوچ سمجھ کے کام کریں. اسٹاک میں فلاں خبر آئی ہے, یہ پچھلی دفعہ 50 سال پہلے ہوا تھا, بالکل ربش. جا کے ڈھونڈ لو اسٹاک میں کتنی دفعہ ہوا تھا, پتہ چل جائے. لیکن کون ڈھونڈ رہا ہے, کون ویریفائی کر رہا ہے؟ میں نے اپنے لیے ایک اصول بنایا ہوا ہے, کوئی بھی خبر ملے گی پہلا کام میں کروں گا یہ نیوٹرل, ایبسولوٹ نیوٹرل. اچھا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, کتنا میں کہہ لوں نا, آئی ول ریمین ایبسولوٹ نیوٹرل. میں اسٹیل کا نہیں ہوں, میں انسان ہوں, میرے دماغ پر اثر پڑے گا. آپ کو, ہم سب کو معلوم, سب دن میسیجز ہوتے ہیں, ایک لائن کے دو لائنوں کے درمیان میسیجز ہوتے ہیں. ہماری آنکھیں 16 فریم سے اگر کم ہوتی ہیں تو نہیں سمجھ پاتی ہیں, اگر اس سے زیادہ تیز ہو تو ہم نہیں دیکھ پاتے, لیکن دماغ ریڈ کر رہا ہوتا ہے. کتنی دفعہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں. ایک دفعہ پاکستان سے باہر, کینیڈا کے اندر, وینکوور کے باہر, ہم باہر جا رہے تھے, میں اور میرے ساتھ ایک ایجوکیشنسٹ بیٹھے تھے, شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہیں ان کو. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم ایک راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر رکے, پتہ نہیں کس چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا, پتہ نہیں پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بات. راؤنڈ اباؤٹ تھا, ہائی وے کے اوپر آیا تھا, وہ ہم رکے, سگنل تھا, جیسے ہی سگنل سے گاڑی موو کی, ہم دونوں نے ایک بات کہی, کافی پینے کا دل چاہ رہا. اب ہم دونوں کھٹک گئے. ہم نے کہا بھائی جب ہماری بات رکی تو کافی پہ نہیں تھی, اور جب ہم نے شروع کی ہے تو دونوں نے سائملٹینیسلی کافی پہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے, پچھلے راؤنڈ اباؤٹ پہ کچھ ایسی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے جس نے ہمیں کافی دے دی ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے اگلے راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ساری کافی کی شاپس ہوں گی. سیم ہیپن, سیم. اگلے راؤنڈ اباؤٹ پہ جو رکے, ایک سے ایک اسٹاربکس, ٹم ہارٹن, فلاں فلاں فلاں, سب کے آؤٹ لیٹس کھلے ہوئے تھے وہاں پہ. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, انہوں نے ہمیں سکھا دیا تھا. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو یہاں پہ پوری سوسائٹی کے اندر یہ بھر بھر کے یہ پوسٹرز, بینرز لگا دیتے ہیں نا, 2 دن بھی نہ لگے تھے, لوگ اٹھا اٹھا کے اس کا کپڑا لے جاتے ہیں, لکڑیاں جلا دیتے ہیں آگ میں. یہ مفت میں نہیں لگاتے, ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ 24 گھنٹے بھی لگا رہا تو اس نے کیا کر لینا ہے. اب ذرا سوچیں, بہت سادہ سا ایک کام. ایک بندہ ایک اینک بیچ رہا تھا, سن گلاسز ٹائپ کے, وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. ایک آدمی اس کے پاس آیا, کہنے لگا دن میں کتنے بیچیں؟ کہنے لگا اتنے بیچیں. کہنے لگا روزانہ کتنے بیچتے ہو؟ مثلاً اس نے کہا روزانہ 15 بیچتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں, میرا خیال میں شاید 15 فٹ, کہنے لگا 15 فٹ وہاں پہ ایک جگہ دکھائی. کہنے لگا وہاں ریڑا لگا سکتے ہو, وہاں کھڑے ہو سکتے ہو. یہ بات کہہ رہا ہوں بیورلی ہل, کیلیفورنیا کی, وہاں کھڑے ہو سکتے ہو. کہنے لگا ہاں. کہنے لگا وہاں کھڑے ہو جاؤ. وہاں کھڑا ہوا, شام تک آیا. کہنے لگا آج کتنے بیچے؟ کہنے لگا 25. کہنے لگا ڈیلی ایوریج سے بھی اوپر چلے گئے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا سمجھ میں آیا کیوں ہوا؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا جس جہاں پہ تم کھڑے تھے نا, وہ آدمی جو تمہارے ریڑے کو دیکھتا تھا تو پیچھے بیک ڈراپ میں اس کو جو سین نظر آ رہا تھا وہ ڈل تھا. میں نے تمہیں جگہ کھڑا کیا, اس کے پیچھے معذرت کے ساتھ ایک ماڈل کی تصویر لگی ہوئی تھی. اس کو دیکھ کے فوراً انسان کا دل چاہے گا میں کچھ بنوں, تمہارا سن گلاس خریدے گا. یہ اتنا شارپ ہے. آپ کے پاس ایک پوسٹ آئی ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک تصویر چل رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میں تو مولانا کی تصویر دیکھی تھی. آپ کو نہیں پتا کیا ہوا, یہ کچھ دیر کے بعد سمجھ میں آئے گا. میں نے خود کتنی دفعہ نوٹ کیا ہے, وداؤٹ اینی اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ ایک دم سے کوئی چیز چاہنے لگتے ہیں, ویڈیو دیکھتے دیکھتے, واٹس ایپ پہ میسج دیکھتے دیکھتے. کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ 16 سے زیادہ فریم ایک سیکنڈ کے اندر آئے, آپ کی آنکھ نہیں دیکھ پائے, آپ کے دماغ نے ریڈ کر لیا, آپ گئے. یہ سب ہو رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہوشیار ہو جائیں, ہوشیار ہو جائیں. ابھی بھی میں نہیں کہوں گا آپ فاسٹنگ کریں گے. آپ نے مستحب روزی نہیں رکھی تو آپ سوشل میڈیا کا فاسٹنگ کہاں سے کریں گے؟ تو کنٹرول کر لیں, کنٹرول کر لیں. بلا وجہ میں کوئی خواہش آ رہی ہے روک لیں. آپ جیسی زندگی بھر میں کرتے ہیں. بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, آپ کے دل میں خواہش آ رہی ہے فلاں گاڑی کاش ہوتی, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ گھر بیچ دیتے ہیں کیا؟ نہیں بیچتے. آپ کہتے ہیں بھائی گھر کی ضرورت ہے مجھے, کیوں بیچ دوں گھر, گاڑی کا کیا کروں گا؟ یہی کنٹرول کریں سوشل میڈیا پہ, کنٹرول دکھائیں. اب جناب علی, اب اتنا ڈرامہ ہو رہا ہے, اتنا ڈرامہ. میں نے ایک جگہ ایک ذکر بتایا, چونکہ مولانا انہوں ڈاکٹر صاحب نے میرا نام دیا, میں اپنا نام لے دوں. میں نے ایک جگہ ایک ذکر بتایا, وہ ذکر تھا 2 منٹ 45 سیکنڈ کا. میں ذکر کرتے وقت اپنا نوٹ کر لیتا ہوں کہ یہ ذکر جو میں بول رہا ہوں کتنی دیر کا ہے. تو مجھے پتا ہے وہ 2 منٹ 45 سیکنڈ کا ذکر تھا. وہ ایک بندے نے میری آواز, میری ویڈیو استعمال کر کے ویڈیو کے شروع میں ایک ذکر دیا جو تقریباً میرے خیال میں 8 منٹ کا تھا.
اس میں اسٹارٹنگ 2 منٹ 45 سیکنڈ کے وہی تھے جو میں نے دیا تھا، باقی اس نے اپنی پاکٹ سے لگا دیا، اور میری ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے۔ اچھا میری ویڈیو کے ساتھ ڈرامہ کیا کیا، میری ویڈیو ظاہر ہے وہیں تک تھی جو 2 منٹ 45 سیکنڈ کا تھا، بعد میں ویڈیو ختم ہو گئی، لیکن پکچر تو لگا دی اس نے۔ اب جو یوٹیوب کھولنے والا ہے وہ پکچر دیکھ رہا ہے، اس میں وہ لمبا ذکر لکھا ہے 8 منٹ کا، اور وہ میری ویڈیو آخر تک جا کے دیکھے گا کہ میں نے 8 منٹ کا ذکر بتایا ہی نہیں ہے، نہیں دیکھے گا، گیا اور بیچارہ 8 منٹ کا ذکر کر رہا ہوگا، وہ جس کے استاد وہ ہیں۔ یہ ڈرامے ہو رہے ہیں۔ اچھا آپ کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے، کمپلین کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ ایک کمپلین کر لو، کیا ہو جائے گا، ایک اور چینل کھول لے گا، وہ کوئی روکنے والا ہے؟ صرف آپ کے پاس ہے، آپ جا کے دیکھیں وہ کیا رہا ہے، واقعاً کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا بھائی وہ لگائیں گے، اگر آپ یہ کر لیں گے تو مولانا صاحب نے کہا آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، جا کے دیکھو میں نے یہ جملہ کہا تھا کیا؟ نہیں، اس نے لگایا۔ اب میں کس کس کو پکڑوں؟ نہیں پکڑ سکتا میں۔ حدیث آئے گی، آیت آئے گی، جناب جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مولا امیر المومنین کی ایک حدیث آ گئی، ایک حدیث میرے پاس آئی، بہت مشہور حدیث، میں ابھی بولنے کی بھی ہمت نہیں کروں گا، ایک بہت مشہور حدیث وہ آ گئی، میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، بعد میں پتہ چلا لا الہ الا اللہ، وہ حدیث ہے ہی نہیں اصلا، اور وہ انتہائی مشہور ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے بچوں کی تربیت کا ذکر کیا، ایک بہت مشہور حدیث ہے، اس کی ایک ٹائمنگ ہے، اتنے سال یہ کرو، اتنے سال یہ کرو، اتنے سال یہ کرو، بعد میں مجھے جا کے پتہ چلا اصلا وہ مفہوم تھا ہی نہیں جو پبلک سمجھ رہی ہے، تھا ہی نہیں وہ مفہوم۔ آیتوں کے مفاہیم، ایک مفہوم ایک آیت کا مشہور ہوا ہے، آپ جا کے ڈھونڈتے ہیں، کھنگالتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں سب فیک، آیت صحیح ہے، مفہوم یہ نہیں تھا، ایسے ہی مشہور ہو گیا، کہیں سے کہیں تھا۔ اب کون جا رہا ہے تفسیر دیکھے کہ وہاں پہ اصل تھا کیا۔ بی بی سی کا میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، اور آپ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ کوئی آلٹرنیٹ اوپینین ڈھونڈ لیا کریں، پولیٹکس کے اندر اسپیشلی آلٹرنیٹ اوپینین آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ کبھی نہ کبھی پریس ٹی وی دیکھ لیں، کبھی حتی وہ رشنز کا RN دیکھ لیں، جا کے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ضرور دیکھیے گا۔ ایک آخری بات، نیوز میں کم سے کم ایک بات کہوں گا، جب بھی خبر دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیے گا خبر لگانے والے کا کوئی فائدہ ہے یا فائدہ کسی اور کا ہے، اس کو ڈھونڈیں۔ اب یہ مثلا ایک ڈرامہ، سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم سب کے گھروں میں اور ہماری جیبوں میں موجود ہے، اور جس طرح ایک انسان منشیات کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، جس طرح ہیروئن کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں چھری ہے، چاقو ہے، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے، تو چھری بعد میں چھینیے گا، پہلے موبائل چھین لیں، کیونکہ چھری کا نقصان جو ہے وہ کم ہے، اور اس موبائل کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا میں، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اس کے ایڈکٹ اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ انسان اپنی زندگی میں وہ چیزیں کہ جو اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میٹرک کا امتحان کسی طالب علم نے دیا اور اس نے بہت اچھے نمبر لے لیے، تو اس کو جو خوشی حاصل ہوگی اس وقت وہ بہت زیادہ ہوگی۔ کسی انسان نے، کسی طالب کینڈیڈیٹ نے کہیں ٹیسٹ دیا نوکری کے لیے، وہ نوکری مل گئی، ایک خوشی ہوگی۔ کوئی بڑی اچیومنٹ انسان کرتا ہے تو اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی، لیکن یہ خوشی دائمی نہیں ہوتی، یہ عارضی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک پلیجر کا جو احساس ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کو چاکلیٹ کھانے سے مزہ آتا ہے، آپ اس کو ایک چاکلیٹ دیں مزہ آئے گا، دوسرا دیں اس سے کم آئے گا، تیسرا چوتھا دیں، تو گریجولی اس کی جو افادیت ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور وہ پلیجر کا جو احساس ہے
وہ بھی ڈیمینش ہوتا ہے، کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن سوشل میڈیا میں جو اپلیکیشنز ہیں خاص طور پر جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یا ٹک ٹاک ہے، یا ریلز ہیں، یہ جو اپلیکیشنز ہیں یہ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں. بڑے بڑے ماہرین جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ایک انسان جب اس میں سے کسی ایک چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ چیز پے در پہ آنا شروع ہو جاتی. اگر آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لی ٹک ٹاک میں یا ریل میں تو اس کے بعد دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، چوتھی آئے گی. آپ کو اس میں ٹچ کرنے کی، کلک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلکہ زیادہ تر اپلیکیشنز وہ ہیں کہ اس میں اگر آپ بیک کریں گے تو آپ اپلیکیشن سے ایگزٹ نہیں کرتے بلکہ آپ کو ایک نیا پیج دکھا دیتا ہے. جب تک کہ کئی مرتبہ ایگزٹ نہ کرے ایگزٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ کو آسانی فراہم کی گئی ہے، اس آسانی کی وجہ سے انسان اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اور پھر پیچھے جو لاگرزم چل رہا ہے جس کو ہمارے تہذیب صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، اس کی وجہ سے وہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر رہا ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ گیا ہے. جب یہ نہیں بھی تھا، جب بھی ایسے ہی تھا، اب اور فاسٹ ہو گیا یہ. تو وہ آپ کی چوائس کو ریڈ کر لیتا ہے، پھر پے در پہ وہ آپ کو وہی چیزیں بار بار دکھاتا رہتا ہے. تو آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک خاص قسم کے انزائم ریلیز کرتا ہے جو انسان کو انتہائی خوشی کے وقت جو پلیجر کے لیے انزائمز ہوتی ہیں، ڈوپامین، وہ ریلیز کرتا ہے. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد انسان کو وہ خوشی ملتی ہے اور بار بار ملتی رہتی ہے. کوئی اور خوشی تو زندگی میں بڑی مشکل سے ملتی ہے. امتحان میں پاس ہونے والی خوشی تو بڑی مشکل سے ملتی ہے، جاب حاصل ہونے والی خوشی بڑی مشکل سے ملتی ہے، شادی ہونے والی خوشی بڑی مشکل سے ملتی ہے. لیکن یہ وہ خوشی ہے جو پے در پے مل رہی ہے. تو پے در پے ملنے کی وجہ سے اور آسانی کے ساتھ مل رہی ہے، ایزیلی وہ اچیو ہو رہی ہے، اور ایک انسٹنٹ ریوارڈ آپ کو مل رہا ہے، ایک انسٹنٹ اسپونٹینیس پلیجر آپ کو مل رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہیروئن سے حاصل ہوتی ہے، ہیروئن سے، کوکین سے، گیمبلنگ سے. گیمبلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ آسانی کے ساتھ انسان سمجھتا ہے پیسے آ جائیں گے. تو یہ آسانی جو اس کے اندر دستیاب ہے، اس کی وجہ سے ہم سب لوگ اس کے ایڈکٹ ہو گئے. تو ایک بحث تو یہ ہے. دوسری بحث یہ ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو کچھ پازیٹیو کاموں میں استعمال کرنا چاہیں، فرض کریں آپ اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اچھی ریلز دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ اچھے ویب سائٹ سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کافی رسک ہے. کیونکہ اس کے اندر مس انفارمیشن، کہ ہمارا ٹائٹل تو مس انفارمیشن ہے، لیکن اس کے اندر ڈس انفارمیشن بھی ہے. مس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو بائی مسٹیک ہو جائے، غلطی سے انسان نے کوئی انفارمیشن دے دی، دیٹ از کالڈ مس انفارمیشن. اور ڈس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو ڈیلیبریٹلی دی جاتی ہے، جان بوجھ کے غلط انفارمیشن کو پھیلایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہو رہی. تو انفارمیشن تو آف کورس اس کے اندر بہت زیادہ ہے، فنگر ٹچ پر ہے، بے تحاشا ہے، معلومات کی ایک دنیا ہے، لیکن یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے بھرپور ہے. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بحث کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا ٹیکنیکل سائنسی پہلو ہے. ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شہاب تہذیب صاحب تشریف فرما ہے یہاں پہ. آپ این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ہیں، اور اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کا ایریا آف اسپیشلائزیشن بھی ہے. تو ان سے اچھا اس موضوع کے اوپر میرے خیال میں تبصرہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اس کا جو ایک ریلیجیس اور ایتھیکل اسپیکٹ ہے، اس کے لیے ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا علی مرتضیٰ ظہری صاحب تشریف فرما ہیں. تو پہلے مرحلے پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات سے
ایک بریفلی معلومات حاصل کر لیتے ہیں, 15-20 منٹ میں تھوڑی سی ایک بریفنگ دے دیں تاکہ ہمارے جو حاضرین ہیں یہاں پر سامعین, ان کا ایک ذہن بھی آمادہ ہو جائے اور ذہن میں جو سوالات آنے ہیں وہ آ جائیں, اور پھر اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے میں مائک دیتا ہوں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شہاب تہذیب کو. بسم اللہ. شکریہ سر. اس طرح سے جو کچھ ٹاپکس ہیں پریزنٹیشن کے اندر وہ اس کی آرگنائزیشن پہلے میں بتا دوں کیا رکھا گیا ہے. فالس انفارمیشن اصل میں ایک امبریلا ٹرم ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اوپر. اور اب اس میں جس طرح ابھی ڈاکٹر زاہدی بات کر رہے تھے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں ڈفرینس ہے, تو وہ کچھ کیٹیگریز یہاں پر میں ڈسکس کروں گا پہلے اس کی, اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے فالس انفارمیشن کا, اس کو آپ کیسے ریکگنائز کریں کہ جو انفارمیشن ہے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اوپر وہ فالس ہے, ہمارا آپ کا کیا رول ہے اس کے اندر. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا دراصل اب ایک انڈسٹری ہے. سوشل میڈیا صرف آپ تک پیغام رسانی کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ سوشل میڈیا اب انڈسٹری کا مطلب ہے کہ دے آر ارننگ پروفٹ فرام اٹ. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے لیے پروفٹ کا باعث بن رہے ہیں, یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اور کچھ پوائنٹس فوڈ فار تھاٹ اینڈ دین کنکلوڈنگ ریمارکس. تو یہ چند ایک جو پوائنٹس ہیں وہ اس میں نے آپ کو بتا دیے. دیکھیں جو کیٹیگریز ہیں فالس انفارمیشن کی, اس میں جس طرح بھی ڈاکٹر زاہدی نے بات کی کہ ایک ہے مس انفارمیشن. اچھا, میں ان کو 2 ڈائمینشنس میں ایکسپلین کر رہا ہوں, اور میں بتاؤں گا اس میں آتھینٹسٹی اور انٹینٹ, یا جسے ہم کہتے ہیں میلافائٹ انفارمیشن ہے, یعنی اس میں بدنیتی شامل ہے. تو انٹینٹ جو ہے وہ اچھی ہے, انٹینٹ بری ہے, اور انفارمیشن کتنی جینوین ہے. تو ویلیڈیٹی اور جینویننس کے اعتبار سے جو مس انفارمیشن ہے وہ obviously آتھینٹسٹی تو اس کی نہیں ہوتی, جینوین انفارمیشن نہیں ہوتی, لیکن اس میں میلافائٹ انٹینٹ بھی نہیں ہوتا. یعنی اس میں آپ کو خبر نہیں ہوتی, میں بھی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے, آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ آپ کچھ انفارمیشن پھیلا رہے ہوتے ہیں, آپ بہت جسے کہتے ہیں خلوص کے ساتھ دوسرے کو وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ شوگر کا مرض ہو گیا ہے تو یہ کھا لو. اگرچہ وہ انفارمیشن ظاہر ہے غلط ہوتی ہے اور اس سے اس کو شدید نقصان ہو سکتا ہے جسے آپ یہ بھیج رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کم از کم اپنے خلوص میں اس کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. ڈس انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ جو obviously انفارمیشن تو جینوین نہیں ہوتی, لیکن انٹینٹ جو ہے وہ obviously میلافائڈ ہوتی ہے, بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ فرق ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر. اچھا, فیک نیوز جو ہے وہ ان دونوں کا ایک اوور آل سیٹ ہے, سپر سیٹ ہے, یعنی جس میں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن دونوں شامل ہوتی ہیں. آبویسلی آتھینٹسٹی تو اس کی کچھ نہیں ہوتی, فیک نیوز جو ہے وہ جینوین نہیں ہوتی, ویلڈ نہیں ہوتی, لیکن یہ میلافائڈ ہونے پر اس کے کوشچن مارک ہے کہ یہ جینوین, یعنی اس میں انٹینٹ اچھا بھی ہو سکتا ہے. انٹینٹ وہی مثال جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ آپ جو ہے وہ جرنلی, لیکن اس کو لوگ اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہوتی ہے. جو فیک نیوز ہوتی ہے عام طور پر اس کے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک اور ٹائپ ہے میل انفارمیشن. اور میل انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی حد تک جینویننس موجود ہوتی ہے, یعنی جس سے میں بھی اسی ایگزامپل آپ کو دوں گا, لیکن اگین اس میں بدنیتی شامل ہے یا نہیں یہ پھیلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتا ہے. اب میں ایگزامپل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج, مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اب پتہ نہیں علامہ اقبال نے مرنے کے بعد کہا ہو تو الگ بات ہے, جس کو یہ پتہ چلا ہے. علامہ اقبال کے کہیں کلام میں یہ شعر موجود نہیں. اچھا, اس طرح کے اشعار کچھ ظاہر ہے بعض جو شعراء ہیں ہمارے وہ بہت بد نصیب رہے ہیں اس معاملے میں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے کلام کا سلسلہ جاری ہے. احمد فراز, علامہ اقبال, اسی طرح کے شعراء ہیں. یہ کہیں سے بھی علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, لیکن چونکہ اس میں بات ایسی کہی ہے نا کہ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج, مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. کسی حد تک وزن بھی ہے, کسی حد تک, لیکن بعض اشعار تو ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھ کر بھی علامہ اقبال نہیں کہہ سکتے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, لیکن آپ جب اس کو جیسے ہی پڑھیں گے واٹس ایپ پر آپ کے پاس آئے گا, آپ کہیں گے ہاں بھائی مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے, یہ مجھے سب کو بتانا ضروری ہے.
اور آپ پھر سب کو اپنی لسٹ میں جتنے بھی افراد ہیں خوش نصیب ان سب کو آپ یہ بھیجنا شروع کر دیں گے. یہ والا میسج بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. یہ فروری کا مہینہ بہت ہی خاص ہے. اس میں 4 اتوار 4 پیر 4 منگل 4 بدھ 4 جمعرات اور سارے دن 4 ہیں. بھائی اگر کوئی بھی مہینہ 28 دن کا ہوگا اس میں ہر ہفتے کا دن کتنی مرتبہ آئے گا؟ 4 مرتبہ ہی آئے گا. اور پھر اس کے آگے وہ یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ ایسا مہینہ فروری کا ہر 300 سال بعد آتا ہے. تو آپ کہیں گے 300 سال بعد آئے گا، مجھے سب کو بتانا ضروری ہے. تو ذرا سا بھی غور نہیں کرتے ہم. بعض افراد جو ہے وہ فوری طور پر اس کو فارورڈ کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں یہ ایک کہیں پر کسی نے ویب سائٹ پر لکھا سائنٹسٹ سے آئس کریم ہیلپس یو لیو لانگر. دیکھیں اکثر ویب سائٹس پر نا اس طرح کے سیٹائر موجود ہوتے ہیں، اس طرح کے جوکس موجود ہوتے ہیں جنہیں مجھ جیسے بے وقوف آدمی جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں اور پھر وہ آغا جو سینٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ آئس کریم کھانے سے آپ زیادہ عرصے زندہ رہ سکتے ہیں. تو بعض افراد سمجھ نہیں پاتے کہ یہ مذاق کیا گیا ہے. ذرا سینس آف ہیومر بہتر کرنا ہوتا ہے کیونکہ آج کل کی دنیا جو ہے وہ ذرا اسی طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے. یہ کچھ مس انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی. یعنی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے سائنسدان نے کہا ہے کہ آئس کریم کھا لو تو زیادہ سے زندہ رہو گے، آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا. ڈس انفارمیشن کے اندر میلافائڈ انٹینشن ہے، یعنی جس کے اندر آپ جو شخص پھیلانے والا ہے اس کی بدنیتی شامل ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اس میں کانٹینٹ مینیپولیٹڈ ہو سکتا ہے. یعنی جیسے سینسیشنل ہیڈ لائنز ہو سکتی ہیں. مولانا مرتضی علی نے ایک نیا گر بتا دیا زندگی گزارنے کا، بس یہ ایک ہیڈنگ آئے گی اور یہ اس کے بعد کیا ہوگا. اب آپ اس میں کانٹینٹ میں آگے جا کر دیکھیں تو آپ پریشان ہوں گے. آپ کہیں گے وہ میچ نہیں کر رہا اس چیز کے ساتھ میں جو کچھ وہاں بتایا گیا تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ڈیپ فیک امیجز ویڈیوز. ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی کہیں واٹس ایپ پر اور کسی گروپ پر ہی شیئر کی گئی تھی جس میں وہ 13 رجب کی مبارکباد دے رہا تھا. کانٹیکسٹ فالس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آج سے 5 سال پہلے کوئی ہنگامے ہوئے تھے، ان کی ویڈیو آپ نے آج کل کے کسی رائٹ میں آج کل کے کسی فسادات کے درمیان لگا دی. تو اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ڈس انفارمیشن ہے. اچھا یہ میں چند ایک مثالیں آپ کو دوں گا کہ دیکھیں جاب ایڈس کے اندر کس طرح سے ڈس انفارمیشن ہو سکتی ہے. یہ ذرا ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی جاب لسٹنگز ہوتی ہیں جو کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ریئل نہیں ہوتی، یعنی جنہیں ہم فینٹم جاب لسٹنگز کہتے ہیں. اچھا کیوں ہوتا ہے ایسا کہ وہ پھر بھی اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کی انٹینٹ یہ ہے. مثال کے طور پر کمپنی کی برانڈنگ کرنی ہوتی ہے کہ کمپنی میں مستقل طور پر ہائرنگ ہو رہی ہے. تو یہ برانڈنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ برانڈنگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ انویسٹر کا کانفیڈنس گین کر سکیں، انویسٹر کو بتا سکیں کہ دیکھو بھائی ہماری کمپنی کتنا اچھا چل رہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن گین کرنے کے لیے مستقل طور پر جابز ایڈورٹائز کی جاتی ہیں. اچھا چلیں یہ شاید اس حد تک نقصان دہ نہ ہو. اچھا یہ میں نے ایک جو گرین ہاؤس ایک آرگنائزیشن ہے اس کا ایک سروے میں نے یہاں پر بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل پوسٹ ہونے والی ہر 5 میں سے ایک جاب جو ہے وہ فیک ہوتی ہے، یعنی 20% جابز ہیں وہ فیک ہوتی ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بڑی پرسنٹیج ہے. اچھا کچھ ایسے بھی اسکیمز ہوتے ہیں کہ آپ کا پرسنل ڈیٹا اسٹیل کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک جاب ایڈورٹائز کی رہے گی، آپ اپلائی کریں گے، آپ سے کہیں گے آپ اپنا پاسپورٹ نمبر بتا دیں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دیں، آپ اپنا اور بعد میں یہ کہیں گے کہ یہ بیک گراؤنڈ چیک کے لیے ہے. تو جو بیچارہ اس ٹریپ میں آ جائے گا وہ اپنی ساری انفارمیشن اپنے ڈاکیومنٹس ان کے ساتھ شیئر کرے گا، بعد میں پھنسے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرے گا تو وہ اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ڈسیپٹیو ایڈ کانٹینٹ ہوتا ہے، یعنی آپ مثال کے طور پر دیکھیں گے کہ سیلری بہت ہائی کوٹ کی گئی ہوگی یا کچھ ایسی باتیں کوٹ کی گئی ہوں گی جو آبویسلی کسی عام جاب کے اندر اس طرح سے وہ اس کے ساتھ میچ کرتی نہیں ہے، ریئلسٹک نہیں ہوتی. فیک نیوز میں نے جس طرح سے آپ سے کہا کہ اس میں جرنلی جو ہے وہ پولیٹیکل موٹیو ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر شخص چونکہ صحافی بن چکا ہے لہذا جس کی جو مرضی ہے وہ پوسٹ کر سکتا ہے فیس بک پر، انسٹاگرام پر یا جو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں لائک ٹویٹر کے اوپر اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر. اس میں صرف اوپینین کو انفلوئنس کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اوپینین کو شیپ کریں پبلک کے کسی ایک طرح سے ایک ڈائریکشن کے اندر. میرے خیال میں یہ جو تینوں ابھی ہم 4 کیٹیگریز پڑھ رہے ہیں نا، اسپیشلی ہماری ملت کے لیے نا سب سے خطرناک یہ ہے میل انفارمیشن. میں اس کی 1-2 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. دیکھیں میل انفارمیشن یہ ہوتی ہے
جس میں کسی حد تک ٹروتھ ہوگا, پارشلی ٹرو ہو سکتا ہے, یعنی جسے آپ کہتے ہیں نصف سچ ہو سکتا ہے, آدھا سچ ہو سکتا ہے, جو کہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اور بسا اوقات پورا سچ ہوگا. لیکن مسئلہ دیکھیں کہاں درپیش ہوگا. میں آپ کو ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں, اور یہ بڑے میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض افراد ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر مستقل طور پہ, وہ ان کی زیادہ تر پوسٹ کا جو مرکز ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے شیعہ حضرات کیا رسم انجام دے رہے ہیں, یہ دیکھیں بھائی ہمارے مولوی نے کیا بول دیا, یہ دیکھیں بھائی ہمارے ممبروں سے قرآن مجید نہیں پڑھا جا رہا, یہ دیکھیں بھائی یہ ہو رہا ہے, یہ دیکھیں بھائی یہ ہو رہا ہے. بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اسے بیچ چوراہے پر لا کر ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے آپ اپنے پرسنل کلوز گروپس کے اندر ڈسکس کریں. آپ میں ہمت ہے تو جا کر اس مولوی صاحب سے بات کریں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے. مولوی صاحب کو فیس بک پر لا کر پوری ملت کا چہرہ داغدار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ نہیں, نہ جانے کتنی ہی دفعہ کتنے افراد کے میں نے اکاؤنٹ سے یہ چیز دیکھی ہے, اور وہ دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کریں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات ہمیں سب تک پہنچانی ہے, ہمیں پورے معاشرے کو درست کرنا ہے. کم از کم اس طرح سے یہ چیز تو درست نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ سب کے سامنے اپنا گھٹنا کھولیں گے تو یہ کس طرح سے درست ہو سکتا ہے. تو یہ میل انفارمیشن تو بہت ہی خطرناک ہے. ان چاروں میں سے میرے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ ہماری ملت کے لیے یہی ہے. اچھا, کیا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کا؟ اعتبار ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو جب مستقل طور پر غلط خبر مل رہی ہوگی اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بھی مس انفارمیشن, یہ بھی ڈس انفارمیشن, تو آپ کا صحیح خبر پر سے بھی اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ اب یہ تو ظاہر ہے یہاں پر علماء بیٹھے ہیں, یہ اس بات کو زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. یہاں ہوتا ہی ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی اچھی بات آئی یا اس کو یہ لگا کہ یہ اچھی بات ہے, شاید کوئی اس نے وہ لکھا. کم از کم کوئی مومن تو یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مجھے کوئی بات اچھی لگ رہی ہے. اب ایک شخص نے وہ بات لکھی, اس کے نیچے حضرت علی لکھا اور آگے بڑھا دیا. آپ تک پہنچا, آپ چونکہ جذباتی ہیں اس معاملے میں, آپ نے دیکھا ہاں یہ بات مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے, تو آپ نے بھی اس کو بغیر تحقیق کیے آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا. میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں ایک قول ایسا ہے جو امیر المومنین کے متعلق ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے یہ فرمایا. لیکن جب میں نے ایک دفعہ شہید بطحری کی کتاب میں, اور وہ قول بہت کوٹ کیا جاتا ہے, قول یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز پر نہ کرو جس انداز پر تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت کی ہے, کیونکہ یہ کسی اور زمانے کے لیے پیدا کیے گئے بچے ہیں. لوگ جذباتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ امیر المومنین کا قول ہے, وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. شہید مطہری نے کلام کیا کہ آج سے 200 سال پہلے تک کی کتابوں میں یہ قول ہمیں امیر المومنین کے ماخذ یعنی امیر المومنین کے حوالے سے نہیں ملتا, یہ اس کے بعد کہیں کتابوں میں داخل ہوا ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے علماء اس معاملے میں کس قدر سینسیٹیو ہیں کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بات بہرحال کتنی ہی اچھی لگ رہی ہو, اس پر کلام ہو سکتا ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے, کس حد تک غلط ہے, لیکن شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ ہرگز بھی امیر المومنین کا قول نہیں. تو اچھا, اب مجھے آپ کو یہ قول ملے گا, اور آپ میرے خیال میں آپ میں سے بہت سارے افراد شاید یہ سمجھتے ہوں گے یہ امیر المومنین کا قول, لیکن شہید مطہری کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا قول نہیں. تو ہم یہ والے کام اگر روزے کی حالت میں کر رہے ہوں کہ امیر المومنین کا قول جو ہے وہ اسی طرح سمجھ کر آگے بڑھا رہے ہوں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزے کی صحت کے متعلق آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اعتبار ختم ہوتا ہے. صحیح قول بھی آئے گا امیر المومنین کا, آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے, آپ کہیں گے کیا معلوم یہ مس انفارمیشن ہو یا ڈس انفارمیشن ہو. تو اعتبار ختم ہونا شروع ہوتا ہے, اور اس سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے. اچھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کووڈ کے زمانے میں آپ دیکھیں کتنے ایسے اسٹیپس تھے کہ آپ کووڈ کو چھوڑیں, ہر رمضان المبارک میں سحری کے وقت ایک میسج آتا ہے کہ آپ الائچی کھا لیں یا دہی پی لیں, پتہ نہیں کیا کر لیں تو پیاس نہیں لگے گی پورا دن. او بھائی پیاس تو جیسے بھی ہے پیاس لگنی ہے, پیاس نہ لگے تو آپ کا روزہ کیا ہوگا. لیکن وہ اس قسم کے ٹوٹکے جو ہے وہ مستقل طور پر گھومتے رہتے ہیں. تو ہیلتھ سے متعلق, اچھا یہ تو شاید کچھ اتنا خطرناک نہ ہو, لیکن آپ سوچیں شوگر میں کووڈ میں آپ کسی کو غلط مشورہ دے دیں اٹھا کر اور وہ اس پر عمل کر لیں, کس کی ذمہ داری ہے اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے. یہ ایک اور اسکیم تھا. کووڈ 19 کے زمانے میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ اگر آپ الکوہل کا کنزمپشن بڑھا دیں تو کووڈ 19 وائرس کو مارا جا سکتا ہے. نتیجہ کیا ہوا, جو ڈیتھس رپورٹ ہوئی 800 ڈیتھس رپورٹ ہوئی اس کے چکر میں, 6000 ہاسپٹلائزیشنز اور 60 کیسز آف بلائنڈنس. یعنی وہ معاشرہ جہاں پر خود یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کو برا نہیں سمجھتے, اس الکوہل کنزمپشن سے ان کا کیا عالم ہوا ہے, کیا حال ہوا ان کا. اچھا, پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے, ظاہر اس سے معاشرے میں ڈیوائڈ پیدا کرتے ہیں. فائنینشیل کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. اسکیمرز جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا اڑا کے لے کے جاتے ہیں مختلف ہیلے و بہانوں سے, یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بہت ہمدرد ہیں,
لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیل کر رہے ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ ٹپس آپ کو ایسی دیں گے کہ آپ جو ہے وہ سارا پیسہ ان کے پاس لگا دیں. یہ آپ نے خود دیکھا ہے ہارم ٹو انڈیویجولس. آپ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہیں فلاں آدمی نے جو ہے وہ قرآن مجید کی توہین کی ہے. آپ نے اپنے اس معاشرے میں اس ملک میں دیکھا ہے کہ توہین رسالت توہین قرآن کے معاملے میں ظاہر ہے عوام جو ہے وہ جس طرح کی ہے وہ یہ بغیر تحقیق کیے کہ کسی شخص نے کیا ہے کسی شخص نے نہیں کیا ہے وہ پوری پوری آبادیاں جلا دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پھیلتے ہیں اس طرح کی خبروں سے. کیسے چیک کریں گے کہ فالس انفارمیشن ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی ویل نون سورس سے ہے یا یہ ایسے ہی کسی ویب سائٹ پر کوٹ کر دیا گیا. اور ہمیشہ ایک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ویب سائٹ پر ان کا ایک اباؤٹ اس سیکشن ہوتا ہے اس کو ضرور پڑھ لیں کہ وہ اپنے متعلق کیا بتاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی نیوز کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ اسے مختلف ریسورسز سے مختلف سورسز سے نیوز کے آپ اس کو کنفرم کریں کہ دنیا میں یہ خبر کہاں کہاں موجود ہے. اگرچہ وہ بھی اوتھینٹسٹی کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ اگر کوئی خبر اوتھینٹک ہے تو وہ آپ کو ملٹیپل سورسز کے اوپر تو نظر آئے گی ایک ہی حالت کے اندر. اب یہ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا کہ آپ کو ہیڈ لائن سے آگے جا کر پڑھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہیڈ لائن جو ہے وہ مس لیڈنگ ہوتی ہے, کانٹینٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, ہیڈ لائن مس لیڈنگ ہوتی ہے. دیکھیں جو جینوین آرٹیکلز ہیں ان کے اندر ریفرنسز ہوتے ہیں, وہ ایسا ہی کوئی اوپینین نہیں دے دیتے. مثلا وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جناب شوگر کے مرض میں یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا. وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو اس کا یہ ریفرنس ہے, اس کی یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے, اس یونیورسٹی کے ان ریسرچرز نے یہ کام کیا ہے. تو وہ اس کا باقاعدہ حوالہ دیتے ہیں, وہ ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں چلاتے کسی بھی صورت میں اگر جینوین انفارمیشن وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ڈیٹ چیک کر لیں, بعض اوقات اولڈ ڈیٹ ہوتی ہے اور بہت ہی پرانی کوئی انفارمیشن آج پھیلائی جا رہی ہوتی ہے. اچھا یہ کچھ فیکٹ چیکنگ ویب سائٹس ہیں. دیکھیں یہاں پر اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ کسی بھی انفارمیشن کو عام طور پہ جرنلی یہاں پر چیک کر سکتے ہیں. آتھر کی کریڈیبلٹی چیک کریں, یہ دیکھ لیں کہ رائٹنگ ایموشنل تو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سینسیشنل مواد ایسا تو نہیں ہے جو آپ کو ایک دم ٹریگر کرتا ہے. جیسے ہی آپ ٹریگر ہو فوراً پاز کریں, آپ سمجھ جائیں گے یہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا اب آپ کیسے دیکھیں, یہ میں نے آپ کو بتایا. اب کچھ ظاہر اے آئی کا اپنا بڑا رول ہے, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے, یعنی جس کی مدد سے آپ امیجز ایسی بنا سکتے ہیں کہ بسا اوقات ایک عام انسان نہیں پہچان سکتا کہ یہ ریئل امیج ہے یا یہ اے آئی جنریٹڈ امیج ہے, یا یہ ریئل ویڈیو ہے یا یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. تو اب اس میں کچھ ہنٹس اور ٹپس ہیں. ظاہر ہے جو ٹائم ہے محدود, اس میں جو کچھ میں بتا سکتا ہوں. ظاہر ہے بہت ساری انفارمیشن تو آن لائن اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ ٹپس ہیں ڈیپ فیک ویڈیوز کو یا امیجز کو اسپاٹ کرنے کی. اس میں سے کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو فزیکل اناملیز ہوتی ہیں. یعنی فزیکل اناملیز میں مثال کے طور پر دیکھیں ابھی تک کی جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے نا وہ ہینڈس کے ساتھ, یعنی ہاتھوں میں جو فنگرز ہیں ان کے ساتھ وہ اسٹرگل کرتی ہے. تو دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر کہا ہے کہ اگر آپ کو ڈسٹارٹیڈ فنگرز نظر آئیں, اگر آپ کو ایکسٹرا اور مسنگ ڈیجٹس نظر آئیں, ان نیچرل پلیسمنٹ نظر آئے جو کہ عام طور پر انسان اسپاٹ کر لیتے ہیں, اگر آپ ذرا سا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسپیشیس ہے, اس کو آپ کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. ان نیچرل ریفلیکشنز ہوں گے, انکنسسٹنٹ لائٹنگ ہوگی. اچھا آئی سائز جو ہے وہ ان نیچرل سا ہوگا, یعنی یا تو بہت چھوٹی آنکھ دکھائی گئی, بہت بڑی آنکھ دکھا دی گئی ہے, یا مقصد آپ دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ نیچرل معلوم نہیں ہو رہا, ان نیچرل سا ہے. اسپیشلی جو چھوٹے فیسز ہوتے ہیں نا ان میں زیادہ ڈسٹورشن ہوتی ہے اے آئی کے امیجز کے اندر. چہرے پر بہت زیادہ آپ کو شادابی نظر آئے اگر, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کچھ ان نیچرل ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جو اے آئی جنریٹڈ امیجز ہیں ان کے اندر یہ کام ضرور ہوتا ہے. اچھا کچھ کانٹیکچوئل کلوز بھی ہوتے ہیں, یعنی فزیکل اناملیز کے ساتھ ساتھ کانٹیکچوئل کلوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو ڈسٹارٹیڈ آبجیکٹس نظر آئیں گے, بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو وارپ آبجیکٹس نظر آئیں گے, یعنی مڑے ہوئے ٹیڑھے آبجیکٹس نظر آئیں گے. تو وہ بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کچھ کنسسٹنٹ نہیں ہے فور گراؤنڈ کے ساتھ, یعنی جو پس منظر ہے وہ پیش منظر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اس میں.
مس اسپیلنگس نظر آئیں گی آپ کو, اس میں آپ کو نان سینس کانٹینٹ نظر آئے گا, جبرش کانٹینٹ نظر آئے گا اس کے اندر آپ کو. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کسی کی گردن پر کسی دوسرے کا چہرہ لا کر رکھا گیا ہے, تو وہ آپ اس لائننگ سے پہچان سکتے ہیں, ان نیچرل لائننگ جو ہے وہ اندازہ وہ آپ کو بتا سکتی ہے. تو یہ چیزیں ذرا سا غور کرنے سے جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ یہ واقعی ڈیپ فیک ہے یا یہ ریئل امیج ہے. اچھا اب یہ کچھ ٹولز ہیں اویلیبل, جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کانٹینٹ کریڈینشلز جو ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے. کانٹینٹ کریڈینشلز کے اوپر اگر آپ امیج کو اپلوڈ کر دیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ امیج کس ٹول سے جنریٹ ہوا تھا. یعنی مثال کے طور پر یہ مائکروسافٹ اوپن اے آئی یا کسی دوسرے ایڈوب سے یہ جنریٹ ہوا ہے وہ آپ کو بتا دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ سارا کا سارا جو میٹا ڈیٹا ہے نا وہ تو اویلیبل ہے نہیں. تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ والی ویب سائٹ کانٹینٹ کریڈینشل آپ کو یہ بتا دے کہ یہ امیج اے آئی جنریٹڈ ہے تب تو ٹھیک ہے, آپ بالکل شور ہیں اس کے متعلق. لیکن اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا نہیں ہے تو آپ کو اس کے متعلق سسپیشس ہی رہنا چاہیے, کیونکہ اس نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے. اس نے سمپلی یہ کنفرم کیا ہے کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں مل پایا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہو سکتا, وہ بھی سکتا ہے. تو آپ کو اس معاملے میں بہرحال سسپیشس رہنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آپ گوگل پر امیج کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ امیج کہاں کہاں پڑا ہوا ہے, اگر ریئل امیج ہے تو یہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو کچھ ہیلپ مل سکتی ہے ڈیپ فیک امیج کو ریکگنائز کرنے میں. لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اے آئی ٹیکنالوجی جس حساب سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے نا, یہ ٹپس کچھ عرصے میں بالکل ہی ناکارہ ہو جائیں گی. تو اس وقت جو ہے وہ ایک اور سیمینار کرنا پڑے گا, اس وقت ایک اور بات کرنی پڑے گی کہ اس وقت کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب ہمارا رول کیا ہے, دیکھیں ہمارا رول یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آئے ذرا سا حوصلہ کریں. یعنی بعض افراد جو ہے وہ حوصلہ بعد میں کرتے ہیں اور شیئر کا بٹن پہلے دباتے ہیں. حوصلہ کریں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا اس سے آپ میں کوئی ایموشنز آتے ہیں, آپ فوری طور پر ناراض ہو رہے ہیں, غصے میں آ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں, رک جائیں وہاں پر, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیزائن کی گئی ہے اسی طرح سے تاکہ آپ کو ذرا جذبات میں لا کر اور آپ سے فوری طور پر وہ کام کرایا جائے کہ آپ اس کو فوری طور پر آگے کی طرف اسپریڈ کریں. تو یہ بیسک انٹینٹ ہے ان کا. تو آپ کو ذرا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھ لیں اگر یہ کسی کو ہرٹ کرتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ گڑبڑ ہے کچھ. اس چیز کو ذرا چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایموشنز پر قابو رکھیں, یہ میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. FOMO بچے سمجھتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, بچے سمجھتے ہوں گے. کوئی بتا سکتا ہے FOMO کیا ہے؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ. فیئر آف مسنگ آؤٹ یہ ہے کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. آپ لنکڈ ان پر ایک پوسٹ دیکھتے ہیں, میں لنکڈ ان جب بھی کھولتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے زمین پر میں خالی واحد میں آدمی رہ گیا ہوں, ہر آدمی چاند پہ پہنچ چکا ہے. جب کبھی میں لنکڈ ان کھولتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم دا اونلی پرسن آن دی پلانٹ, دس پلانٹ ارتھ, ایوری ہیز فلون ٹو مون. سب جا چکے چاند کے اوپر, کیونکہ وہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ایسی کامیابی کی داستانیں لگا رہا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا گیا ہے. تو آپ کو ہوتا یہ ہے, بچے آج کل کے ذہنی مریض بن چکے ہیں اس چکر کے اندر, نوجوان اسپیشلی ذہنی مریض بن چکے ہیں. انہیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر کیا ایسی چیز پوسٹ کریں جو ہم لائکس حاصل کریں, جو ہم کامنٹس حاصل کریں, جو ہم لوگ ہماری واہ واہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے نا کہ کہیں میں پیچھے تو نہیں رہ گیا, کہیں میں پیچھے تو نہیں رہ گیا, تو آپ جو ہے وہ اس پیچھے رہ جانے کے خوف سے کیا کرتے ہیں, فوراً شیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ میری بھی پریزنس ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر. بھائی اگر نہیں ہوگی پریزنس تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی کام کی بات شیئر کرنی چاہیے. اس خوف سے جو ہے وہ آپ کو آگے نکلنے کی ضرورت ہے. کمنٹس دیکھ لیں کہ وہ کامنٹس کیا ہیں جو اس پوسٹ کے رسپانس میں آئے ہوئے ہیں. بعض اوقات کوئی ایک پوسٹ کی گئی ہوتی ہے, کامنٹس میں لاتعداد افراد نے یہ کہا ہوتا ہے بھائی کیا بے وقوفی کی باتیں پھیلا رہے ہو دنیا کے اندر. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی صحیح بات کہی گئی ہے, غلط بات کہی گئی ہے. کچھ کریڈیبل سورسز کو دیکھ لیں. اور اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس نے وہ بات لکھی ہے نا اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. جیسے ہی آپ اس سے کوئی ثبوت مانگیں گے نا, دوسرے افراد بھی جو آپ کا وہ کامنٹ دیکھیں گے ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی چیز کوشچنیبل ہے, اس کو فوری طور پر جو ہے وہ بلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آخری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا انڈسٹری ہے, اس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو یہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں وہ آپ کو وہی کانٹینٹ دوبارہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو
انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی وہ دراصل سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے نیوز انڈسٹری کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بنا دیا. یعنی اب نیوز نہیں ہے, خبر نہیں ہے, اب خبر انٹرٹینمنٹ ہے. تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ہر شخص صحافی ہے, 24 گھنٹے 7 دن 365 دن, یعنی ہفتے کے 7 دن اور سال کے 365 دن وہ صحافی ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں, ایم آئی ٹی کی ریسرچ کیا بتاتی ہے. ایم آئی ٹی کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ فیک نیوز کین اسپریڈ اپ ٹو 10 times faster than true reporting on social media. یعنی یہ وہ بتا رہے ہیں جو جہاں سے یہ ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں, وہ خود بتا رہے ہیں کہ 10 گنا زیادہ تیز رفتاری سے فیک نیوز پھیلتی ہے بنسبت کسی جینوین خبر کے. اور پھر اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی جو کریکشن ہوتی ہے نا اس میں بلیو نہیں کرتے. لوگ اس فیک نیوز میں زیادہ بلیو کرتے ہیں, کریکشن میں بلیو نہیں کر رہے ہوتے. اگر کوئی کریکشن پوسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بلیو نہیں کرتے. یہ ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب. What we see on social media is determined by algorithms that curate content. یعنی آپ کے سامنے کنٹینٹ کیا آئے گا یہ الگورتھم ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور وہ الگورتھم کیا کرتا ہے, وہ الگورتھم یہ کرتا ہے, اس الگورتھم کا کام کیا ہے. دیکھیں آپ ذرا اس لائن کو بہت غور سے پڑھیں, اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی, یہ خود وہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں. The job of algorithms is to keep you online as long as possible. یعنی اس کا کام یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ فیس بک پر آ جائیں نا, آپ ایک دفعہ ٹویٹر پر آ جائیں, اب آپ جان ہی نہ پائیں, بچ کے نہ جائیں. آپ دیکھ لیں, آپ خود اپنا اندازہ کر لیں. آپ ایک مرتبہ فیس بک کو کھول لیں اور آپ سوچیں کہ اچھا بھائی اب میں ذرا تھوڑی دیر بعد نماز پڑھوں گا یا قرآن پڑھوں گا. وہ ساری نماز اور قرآن وہیں ہو جاتی ہے فیس بک کے اوپر, وہ آپ کو نکلنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں ونس اینڈ نیور آؤٹ. آپ ایک مرتبہ آئیں گے, آپ بھاگ ہی نہیں پائیں گے. تو وہ یہ کیا ہے, یہ اصل میں ان کا ریونیو جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو آنے کے بعد جانے ہی نہیں دیں گے کسی طرح, آپ کے پیروں میں ایسی زنجیریں ڈالیں گے کہ آپ باہر ہی نہیں نکل پائیں گے. تو ہوگا یہ کہ the longer you are on, the more targeted ad the platform can sell designed to reach you specifically. آپ کو زیادہ سے زیادہ ایڈ سیل کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور یہی بزنس ماڈل ہے سارے پلیٹ فارمز کا, کوئی بھی اس سے جو ہے وہ مبرہ نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں, وہ آپ نے شاید یہ ٹرم سنی ہو, ایکو چیمبرز. ایکو چیمبر یہ ہے کہ آپ کو وہ دراصل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایسا ہوتا ہے کہ آپ دراصل ایک ایکو چیمبر کے اندر ہیں. ایکو چیمبر میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ ایک ایکو چیمبر میں تو آپ کیا ہوتا ہے, جیسے میں یہاں بات کروں تو بات کرنے کے بعد میں فوراً اپنی ہی ایکو کو سنوں گا, اپنی ہی بات سنوں گا. تو وہ آپ کو وہ کانٹینٹ دکھانا شروع کرتے ہیں. اب آپ چاہے مذہبی کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذہبی کانٹینٹ دکھائیں گے, لیکن ان کا جو ہدف ہے کہ آپ رہیں سوشل میڈیا پر, چاہے آپ مذہبی کانٹینٹ دیکھتے رہیں, آپ ساری مجالس سنتے رہیں, سب کچھ کرتے رہیں, لیکن آپ سوشل میڈیا پر ہی رہیں. تو ان کا تو کام پورا ہو رہا ہے, ان کا ہدف پورا ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ سوشل میڈیا سے نہیں نکلنے دے رہے. تو ایکو چیمبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائکس کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کی لائکس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور وہی چیزیں آپ کو دوبارہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ایکو چیمبر کا فینومینا. تو جو الگورتھمز ہیں وہ آپ کو اس طرح بچ کر جانے نہیں دیتے اس طریقے سے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ جس طرح بھی بات کر رہے تھے نا ڈاکٹر صاحب کے, وہ ریوارڈ کرتے ہیں آپ کو. ریوارڈ کیسے کرتے ہیں, آپ کی جو زیادہ شیئر کرنے والا ہوتا ہے نا اس کی پوسٹ کو زیادہ دور دور تک پھیلاتے ہیں. تو آپ کے پاس لائکس آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو اتنا مقبول ہو رہا ہوں, میری تو شہرت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے, لوگ پتہ نہیں کہاں سے مجھے لائکس بھیج رہے ہیں اور مجھے کامنٹس بھیج رہے ہیں. بس یہ نشہ جب انسان کو لگتا ہے تو پھر وہ کافر ہونے میں کافی دیر لگ جاتی ہے. کوئی ایسا کافر بنا نہیں آج تک اس کے لیے. تو بہرحال آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. بس یہ میں دیکھیں ایک میں نے فگر کوٹ کیا ہے کہ میں ادھر ہینکی پینکی کرنے کے بجائے آپ کے سامنے ایک فگر رکھوں. دیکھیں یہ 2024 کی اسٹڈی ہے, انڈیانا یونیورسٹی نے یہ بتایا کہ ٹویٹر کے اوپر جو 73 سے 78% جو ٹویٹس تھے ان کے پیچھے کتنے اکاؤنٹس تھے, ہارڈلی 0.25% اکاؤنٹس. یعنی اس کو فیول کرنے میں ہارڈلی 0.25% اکاؤنٹس تھے. اور کون سے اکاؤنٹس تھے, جن کو ویریفائی کیا ہوا تھا ٹویٹر نے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹویٹر نے ان پر مہر لگائی ہوئی تھی کہ ہاں یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. ان ویریفائڈ اکاؤنٹ سے وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر ریلائبل ہو سکتی ہیں سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں. دیکھیں, the tag behind our social feeds is not optimized for providing access to accurate verified information. The goal is engagement by all means. جس طرح چاہیں آپ کو انگیج کرنا ہے. تو اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ ان کے دام میں آنا چاہتے ہیں یا دام میں نہیں آنا چاہتے. ٹک ٹاک کو دیکھ لیں آپ,
یہاں پر میں اگر آپ کو یہ والی مثال دوں, میرا ٹائم ذرا کم ہے, میں اس لیے اس کو کوئکلی وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ مثلاً وہ بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی ذہنی مرض سے باہر نکلنا ہے نا تو نہاتے ہوئے کینو کھائیں. اب آپ مجھے اندازہ بتائیں نہاتے ہوئے کینو کھانے سے دماغی مرض کا کیا تعلق ہے؟ لیکن بس چونکہ بچوں کو انگیج کرنا ہے, یوتھ کو انگیج کرنا ہے, انہیں پتا ہے کہ اس سے ہی ریونیو جنریٹ کریں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. کچھ فوڈ فار تھاٹ. دیکھیں نیوز انڈسٹری بن چکی ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بن چکی ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کا کیا کردار ہے اس کے اندر, آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی کلیم کو چیلنج کریں آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک انفارمیٹیو, ایک ریزیلینٹ سوسائٹی میں کی اسٹیبلشمنٹ میں آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جب کبھی بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں. بس یہ آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں. آپ کا حق ہے کہ آپ تک ساری انفارمیشن پہنچ جائے, یعنی جو جینوین انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. ساری تو نہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ساری جینوین انفارمیشن تک پہنچنا آپ کا حق ہے یا وہ آپ کی ضرورت ہے. جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو ضرور حاصل کرنی چاہیے, لیکن اس چکر میں ظاہر ہے کہ انسان کو دیوانگی کی حد تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا سے آپ باہر نکل کر دیکھیں, زندگی بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا, سوشل میڈیا جو ہے وہ تو آپ کو ایک ٹریپ میں رکھتا ہے. سوشل میڈیا سے باہر نکل کر لوگوں سے ملیں, ملاقات کریں, اس میں زندگی بہت خوبصورت ہے. سوشل میڈیا آپ کو کنزیوم نہ کر لے کہیں. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی پروڈکٹ کو فری میں یوز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا پروڈکٹ از فری. When something is free, you are the product. آپ پروڈکٹ ہیں, آپ تھوڑی وہ پروڈکٹ تھوڑی ہے, آپ پروڈکٹ ہیں اگر آپ کسی چیز کو فری استعمال کر رہے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے پریکٹس ڈیجیٹل فاسٹنگ. کچھ عرصے کے لیے سوشل میڈیا سے دور رہنا بھی سیکھیں. 2 دن واٹس ایپ بند کر دیں اپنا. میں اگر 2 دن واٹس ایپ بند کر دیتا ہوں مجھے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, خیریت ہے, طبیعت صحیح ہے, بھائی صحیح ہے, کیا ہو گیا, اپنا بھی تو کوئی کام کرنا ہے زندگی میں انسان کو. تو لوگ جو ہے دیکھیں, میں نے کہیں ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ فون جو ہے نا وہ آپ کی سہولت کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر لٹکے رہیں اور آپ جو ہے وہ دنیا بھر کو جو ہے وہ چیک کرتے رہیں کہاں. اب ایسا ہوتا ہے نا, بعض لوگ تو سوائے اس کے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ دنیا میں سارے اہم کام وہی کر رہے ہیں. تو اگر آپ 2 دن کے لیے بھی واٹس ایپ بند کرتے ہیں میرے خیال میں آپ کی صحت کے لیے بہت بہترین ہو جائے گا. اور یقین کریں میں جتنا زیادہ فیس بک یا واٹس ایپ کو نہیں استعمال کرتا ہوں وہ وہاں فیس بک سے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ارے کہاں چلے گئے صاحب, آئیے واپس آئیے, آپ جو ہے وہ آپ کہاں چلے گئے, آپ کے اتنے میسیجز آپ کا انتظار کر رہے ہیں, فلاں نے اتنے کامنٹ کر دیے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. دنیا میں تہلکہ مچ چکا ہے, آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. تو ڈیجیٹل فاسٹنگ جو ہے وہ ایک کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ساری جو وہ ہے نا پالوشن ہے اس سے آپ اپنے آپ کو, ڈیجیٹل پالوشن, اس سے آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں. شکریہ, تھینک یو.